آپ کو جماعت اسلامی کے معاشرے پر اثرات کا اگر اندازہ لگانا ہے تو آپ عوام میں جا کر کے دیکھیں. ہم ملت کا اٹوٹ حصہ ہے. جماعت اسلامی ملت کا اٹوٹ حصہ ہے. ملت سے ہم الگ بالکل نہیں ہیں. 75 سالوں میں جو کوششیں ہماری ہوئی ہیں ہم ان کوششوں کو کافی نہیں سمجھتے. ہنگامہ کرنے والے تو چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یا دوسرے معنوں میں وہ پردے کی اہمیت کو نہیں جانتے، ورنہ پردہ تو ہندوستانی تہذیب کا خاص حصہ ہے. یہ میرا ماننا یہ ہے کہ گویا اتنی بڑی پوری کمیونٹی یا ملت کی آواز ہے یہ ملی تنظیمیں، تو سرکاروں کو سننی چاہیے ان کی آواز. بغیر امن کے آپ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتے. جو لوگ نفرت اور گھرنا اور تعصب کی باتیں کر رہے ہیں ان سے ہم محبت اور پیار کی باتیں کریں. ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی صرف شیطان اور شیطانی نظام سے. ہم چاہتے ہیں کہ شیطان اور شیطانی نظام کا خاتمہ ہو. ملک کی سب سے قدیم ملی تنظیموں میں سے ایک جماعت اسلامی ہند اپنے قیام کے 75 سال مکمل کر رہی ہے. ان 75 سال میں جماعت اسلامی ہند ملک مسلمانوں کی نہ صرف رہبری کرتی آئی ہے بلکہ سیاسی و سماجی طور پہ بھی اثر انداز رہی ہے. ان 75 سال میں جماعت اسلامی ہند کی اور کیا کارکردگی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب. رضوان صاحب، پہلے تو آپ کا استقبال ہے ہمارے ETV بھارت میں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ بتائیے، ان 75 سال میں جماعت اسلامی ہند نے ایک لمبی سفر طے کیا ہے. کیا نصب العین کیا تھا جب اس کے قیام کا پس منظر کیا تھا، اور کن اصولوں پہ جماعت اسلامی ہند کو قائم کیا گیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جماعت اسلامی ہند 1948 میں 16 اپریل کو الہ آباد میں اس کی تشکیل نو ہوئی. ہمارے سامنے جو نصب العین تھا وہ اس کو ہم قرآنی الفاظ میں اقامت دین کہتے ہیں، جس کی عام تشریح یہ ہے یا عام تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ نصب العین جو ہے، جو قرآنی نصب العین ہے یا مشن ہے، اس میں ہر فرد کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پیش نظر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم معاشرے کی صحیح خطوط پر تعمیر چاہتے ہیں، جماعت چاہتی ہے، جو اس نصب العین کا عین تقاضا ہے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہمارے سامنے کہ ریاست کی بھی صحیح خطوط پر تشکیل ہو. تو یہ تین اہم گویا نصب العین کے تقاضے ہیں اور جس کے لیے ہم گویا 75 سالوں سے جد و جہد کرتے آ رہے ہیں. اس کی تنظیمی حیت کیا ہے، جو اس کے مناسب کس طرح سے طے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بھی سوال بہت ہی دلچسپ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو تنظیمی حیت ہے اس میں کل ہند ایک امیر ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو بتا دیں کہ ایک امیر سے بھی گویا امیر سے پہلے ایک سپریمو باڈی ہوتی ہے جس کا نام مجلس نمائندگان ہے، جو امیر کا بھی انتخاب کرتی ہے باڈی. اور اس کے بعد جب امیر منتخب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک شورائی نظام ہے جس میں شورا کے مشورے سے امیر جو ہے پالیسی پروگرام بھی طے کرتے ہیں اور سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں. یہاں ڈکٹیٹر والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اس تنظیم میں کیا کوئی مسلکی والا بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی خاص مسلک کے لوگ اس میں شامل، چاہے وہ ارکان کے طور پہ ہوں یا ممبر کے طور پہ ہوں گے، یا پھر مجموعی طور پہ سب لوگوں کو آپ شامل کرتے ہیں؟ اس کا تنظیم کا پورا نظام جمہوری ہے. اس میں کہیں سے بھی کسی مسلکی کوئی چیز کہیں سے دور دور تک نہیں پائی جاتی. ہر مسلک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر عمل کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. آپ کو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ اور دیوبندی مسلک پر بھی عمل کرنے والے لوگ ملیں گے. اہل حدیث مسلک پر بھی عمل کرنے والے لوگ ملیں گے. اسی طرح سے حنفی، شافعی اور دیوبندی، یہ مالکی اور حنبلی جو بھی آپ دیکھتے ہیں مکاتب فکر ہیں، وہ سب کے جماعت اسلامی کے پیش نظر مسالک یا مکاتب جو ہیں یہ تو سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ہے اور یہ تفریق کے لیے بالکل نہیں ہے. جو مقصد ہے نصب العین ہے اس کو حاصل کرنے میں یہ مسالک یا مکاتب جو ہے، مکاتب فکر جو ہے، یہ حائل نہیں ہے. جماعت کی ظاہری تنظیموں کا بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان تنظیموں میں کون کون سی تنظیم ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہے؟
जमात ने कामों को आवाम में गोया बेहतर अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में करने के लिए स्टूडेंट की विंग बनाया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, लड़कियों का एक विंग है GIO गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ख़वातीन का ख़ुद अपने आप में फुल फ्लेज एक विंग है जो हल्का ख़वातीन के नाम से काम करती हैं। इसी तरह से हमने टीचरों की भी एक तंजीम बनाई है ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के नाम से। तो हमने बिहार में ख़ास तौर पर यूथ नौजवानों की भी एक अलग से बनाया है BYO बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो अलगर्ज़ ये है कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ तंजीम जो है मुख्तलिफ़ नामों से अलग अलग दायरे में लोग काम कर रहे हैं। अब जबकि जमात इस्लामी को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि इन 75 साल में जमात ने मुआशरे पे, समाज पे या मुस्लिम के दरमियान क्या असरअंदाज रही है? आपको जमात इस्लामी के माशरे पर असरात का अगर अंदाज़ा लगाना है तो आप आवाम में जा कर के देखें। हम चंद चीज़ों की तरफ इशारा कर सकते हैं यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है 75 सालों के असरात यहाँ बयान नहीं किए जा सकते हैं। आप जो मुसलमानों में कुरान से रुजू करने का जो जज्बा आप देख रहे हैं, कुरान फ़हमी का जो ज़ौक़ देख रहे हैं, मसाजिद में जो दुरूस कुरान का एहतमाम देख रहे हैं, इसमें जमात इस्लामी का रोल गैर मामूली है। ये जो मसलकी तशद्दुद में कमी आप देखते हैं या एतदाल देखते हैं, इसको भी हमवार करने में जमात इस्लामी ने गैर मामूली रोल अदा किया। ये जो आप समाज में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, भाईचारा, इसका भी जमात इस्लामी को इसमें गैर मामूली गोया इसमें जमात इस्लामी का रोल रहा है। जमात इस्लामी ने गोया सिविल सोसाइटी के साथ, मजहबी लोगों के साथ, समाजी कारकुनों के साथ मुस्तकिल इंगेज़ करने का और इंगेज़ करके उनकी गलतफहमियाँ दूर कराई हैं। बल्कि आपको हैरत होगी कि बैक वक्त गोया एक मरतबा में एक साल में 17 ज़बानों में गोया कुरान मजीद का तर्जुमा जमात इस्लामी ने शाया किया। इससे जो गलतफहमियाँ दूर हुई इस्लाम के बारे में, उसकी वजह से ये हम आहंगी आप समाज में आप देख रहे हैं। तो बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक अहम काम है। जो मुसलमानों के इशूज़ हैं, जैसे अब बिहार में इतने सारे अक़लियती इदारे अब तक खाली पड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार की मिली तंजीम बशमूल जमात इस्लामी पहले के मुकाबले में आज भी असरअंदाज है? क्या आप लोगों की बात जो हुकूमत वक्त तक पहुँचती है, तो क्या उनको नहीं चाहिए कि मिली तंजीमों की बात को तरजीहात की बुनियाद पर लेके उन तमाम इशूज़ को हल किया जाए? आपको लगता है कि आप लोग आज भी असरअंदाज हैं? देखिए, हम लोग असरअंदाज हैं कि नहीं है, ये अंदाज़ा तो बाहर के लोग करेंगे। लेकिन आपने जो दो सवालात किए हैं, एक सवाल तो ये है कि मिली ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर मिली तंजीमें क्या सरकारों तक आवाज़ पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही। हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल आवाज़ पहुंचाई जा रही है। अगर आवाज़ मुअस्सिर नहीं हो रही है तो ये सरकारों की कमी है। सरकार अगर नहीं सुन रही है आवाज़, तो ये उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। और मेरा मानना ये है कि गोया इतनी बड़ी पूरी कम्युनिटी या मिल्लत की आवाज़ है ये मिली तंजीमें, तो सरकारों को सुननी चाहिए इनकी आवाज़। सरकार तो जमहूर की आवाज़ ही सुनती है, जमहूर के बुनियादों पर सरकार चलती है, इसीलिए हमारा मुल्क का निज़ाम जो है जमहूरी है। तो अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उनको सुनना चाहिए। और रही बात ये कि मेरा एक और भी वो है कि अपना ज़ाती ख़्याल है कि जो आपने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि बहुत सारे ओहदे या मनासिब जो जो मिली कॉज के लिए हैं, उसको पुर होना चाहिए। ये सरकार की अपनी ज़रूरत है कि वो उन्होंने ख़ुद मनासिब कायम किए और वो एक शेड्यूल बना हुआ है, एक निज़ाम बना हुआ है, तो उनको चाहिए कि उन खाली जगहों को पुर करें जैसे और तमाम चीज़ों को पुर करते हैं। और उनकी ज़रूरत है, इसमें मिली तंजीम अगर तवज्जो दिलाएं न दिलाएं तब भी उनको पुर करना चाहिए। अगर ज़रूरत अगर वो समझती तो पुर करती, और पुर नहीं हो रही तो नुकसान तो बहरहाल अक़लियती तबका का हो रहा है इसमें। नहीं, वही हम कहना चाह रहे हैं, ये सरकार की आयन ज़रूरत है कि वो उसको पुर करें वो, और उनके पुर न करने की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो ये तो गोया अपने आप में ख़ुद सरकार पर भी एक सवालिया निशान है कि आपने जो मनासिब या जो ओहदे या जो जगह खाली हैं उसको आप कहीं से पुर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। तो ये किसी वेलफेयर स्टेट का काम नहीं है। वेलफेयर स्टेट का काम तो ये है कि स्मूथली सारा काम चलता रहे। ज़मीनी सतह पे ख़ासतौर से बिहार की बात करें
تو زمینی سطح پہ آج بھی مسلمانوں میں خاص طور سے تعلیمی شرح آج بھی بہت کم ہے. بہت کم ایسی ملی تنظیم ہے جو وہاں تک زمین تک پہنچ پاتی ہے اور ان افراد کو نکالتی ہے, ان بچوں کو نکال کے تعلیم سے جوڑ پاتی ہے. جماعت اسلامی کا اس معاملے میں کیا رول ہے؟ جی اچھا سوال ہے. جماعت اسلامی نے اول دن سے جب اس کی تاسیس ہوئی تھی تب سے جماعت نے تعلیم کی طرف خاص توجہ دی ہے. ہمارے جو چند شعبہ جات ہوا کرتے تھے اس وقت بھی ہم نے تعلیم کو غیر معمولی اہمیت دی, اور مختلف ملک کے مختلف خطوں میں تعلیمی ادارے قائم ہوئے, چھوٹے بڑے. اب تو بعض خطوں میں جیسے کیرلا ارلا میں یونیورسٹی بھی قائم ہو گئی ہے, کالجز قائم ہو گئے ہیں. بہار کے تناظر میں بات کریں تو بہار چونکہ بہرحال تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے گویا پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے, تو یہاں بھی جماعت نے اپنی کوششوں سے راست 29 ادارے قائم کیے ہیں, جو زیادہ تر پرائمری, مڈل اور 1-2 ہائی اسکول لیول کے ہیں. تو یہ ادارے گویا دینی اور عصری دونوں تعلیم کے مراکز ہیں. بعض ادارے ہمارے بہت ہی اچھے چل رہے ہیں, CBSE پیٹرن پر ان کو افلیشن بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ کچھ مدارس بھی ہم نے قائم کیے ہیں اس کی ان 29 اداروں کے علاوہ. اور پھر یہ کہ ہمارے جو جماعت کے ارکان کارکنان ہیں, اس سے یعنی 30 ادارے اگر ہم چلا رہے ہیں تو 30 سے زائد ادارے ان کے ذریعے سے چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے لیے بہار میں خاص طور پر بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ بنایا, جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ ملت کے بھی سارے اداروں کو اور پھر یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کی نگرانی کرنا, ان کے اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا, نئے اداروں کے لیے خاکے بنانا, قائم کرنا, علاقوں کا سروے کرنا. تو الحمدللہ وہ سب کام جاری ہے, لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی جو آج صورتحال ہے, جو مسلمانوں کو خوف ہراس میں جو رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے, چاہے وہ موب لنچنگ کے ذریعے سے ہو یا پھر دیگر گائے کے نام پہ ہے, کھانے کے نام پہ, پینے کے نام پہ, تو اس جانب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ملک کے امن و سلامتی کے لیے؟ دیکھیے, ملک میں امن و عامہ ایک پہلی ضرورت ہے. بغیر امن کے آپ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس وسائل بھی ہو جائے مادی انسانی, لیکن اگر امن و امان نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس میں بھی بالخصوص جب کسی ملک میں کوئی چھوٹا گروہ یا چھوٹی اقلیت اگر وہ خوف ہراس کے عالم میں ہو, جی رہے ہوں, تب بھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. 75 سال میں جتنے اپنے کام کیے ہیں اور آگے کا لاہ عمل کیا کچھ آپ کے پاس ہے جماعت؟ جی 75 سالوں میں جو کوششیں ہماری ہوئی ہیں, ہم ان کوششوں کو کافی نہیں سمجھتے ہیں بالکل. اور یہ 75 سالہ موقع پر ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم کو کتنی کوششیں کرنی تھی اور کیوں نہیں ہو سکی. ان کمیوں کو بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں. ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے, ہماری لڑائی صرف شیطان اور شیطانی نظام سے. ہم چاہتے ہیں کہ شیطان اور شیطانی نظام کا خاتمہ ہو. انسان اور انسانی نظام جو ہے, جو اللہ کو مطلوب ہے, محمود ہے, اور جو خدائی جو اللہ کی مرضی کے مطابق, ظاہر سی بات ہے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے, تو اسی کے مطابق یہ نظام جو چلے گا تو اسی میں لوگوں کو امن اور سکون ملے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے عرب کے 2 دور دراز کے مقام کا نام لے کے کہا, ہم چاہتے ہیں کہ صنعا سے لے کر کے حضرموت تک رات کی تنہائی میں ایک حسین و جمیل عورت سونا اچھالتے ہوئے جائے اور اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہ ہو. ہم بھی اپنے ملک کے بارے میں ایسے ہی خواب رکھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ایک حسین و جمیل عورت کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سونا اچھالتے ہوئے جائے اور کوئی اس پر بری نظر تک نہ ڈالے. ایسا حسین اور خوبصورت ملک ہم چاہتے ہیں, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام شہریوں کو مل کر کے ایسے ملک کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب, جنہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند اپنی 75 سال کو یوم احتساب کے طور پہ منا رہی ہے, اور مزید آگے کیا کچھ جماعت اسلامی کرے گی اس کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کے بات کی. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.